اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ یا علی مدد، ہمارا مستقبل پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے کینیڈا کی سرزمین پر ٹورنٹو میں کوئی بھی شاعر، ذاکر، عالم، خطیب، نوحہ خان، مرثیہ خان، کسی ہماری عزاداری سے تعلق رکھنے والی کوئی شخصیت آتی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ان سے گفتگو کی جائے، ان کے کلام سنے جائیں، ان سے پوچھا جائے کہ جو ہم زمانہ گزار چکے ہیں وہ کیسا تھا اور اب جو زمانہ چل رہا ہے ادبی لحاظ سے وہ کیسا ہے۔ تو آج ہم بہت ہی خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے، اور ہمارے جب بھی میں ملتا ہوں ان سے تو مجھے کراچی کی وہ محافل یاد آ جاتی ہیں جو بڑی مارکت العرا محافل ہوا کرتی تھیں۔ میری مراد ہے پہلے تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ذکر ہوگا کراچی کی محافل کا اور پاکستان کی محافل کا۔ سید سرفراز شہنشاہ صاحب، اور ادبی نام جو ہے ان کا جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، سرفراز اول صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ حیدر ٹی وی کو ٹائم دینے کا، بہت مصروفیات تھیں آپ کی لیکن آپ نے وقت نکالا، میں شکر گزار ہوں۔ بات ہو رہی تھی یہاں آپ بھی وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے پاکستان کی سرزمین سے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہجرت کرنے کی وجہ کیا بنی؟ ہجرت کرنا کوئی نہیں چاہتا، وجہ ضرور ہوتی ہے، اور اس وجہ میں ایک مجبوری ضرور ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ شب ہجرت سے جاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ہجرت ہوئی اور مجبوری سے ہوئی، اپنا وطن کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیا بات۔ ہمارے ہاں ایک تو کراچی کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، اس کے بعد بچوں کا دل اور بچوں کا مستقبل تاریک نظر آیا، اور بضد بچے یہاں پہ منتقل ہو گئے سن 2000 میں۔ میں نے پھر بھی بہت انتظار کیا 2006 تک کہ میں پاکستان نہ چھوڑوں، مگر وہ نوبت آ گئی تھی کہ کسی دن بھی کسی کو خبر ملتی کہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے ان حالات میں وہاں کی رونقیں، ظاہر ہے کہ کراچی کی رونقیں، پاکستان کی رونقیں، مجھے یاد ہے کہ کتنی شاندار محافل ہوا کرتی تھیں، اور آپ کی نظامت خاص طور سے ناظرین وہ محافل جس میں سرفراز اول صاحب کی نظامت اور شہزادہ دہلوی صاحب یا پروفیسر کرار صاحب اور شاہد نقوی صاحب اور بہت ساری شخصیتیں ایسی رہیں، سردار نقوی صاحب، ان لوگوں کی صدارتیں ہوتی تھیں اور نظامت سرفراز اول صاحب کی، اور کمال محفلیں ہوتی تھیں۔ ان رونقوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کو کچھ صاحب، ان رونقوں کو چھوڑتے ہوئے پہلے تو وہ لوگ ہی ہمیں چھوڑ گئے۔ وہ تو اب چھوڑا ہے نا، وقتاً لیکن یہ جاتے رہے۔ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے 2006 تک میں وہاں ٹھہرا ہوں، بچے ظاہر 2000 ہے میں آ اکیلے گئے بھی رہے وہاں، تو میں رجسٹ تو کر رہا تھا کہ میں یہیں رہوں، صحیح، اس لیے کہ وہیں میں نے پیدا ہوا، وہیں میری پرورش ہوئی، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، وہیں میرے احباب، وہیں میرا خاندان، وہی میرا ماحول، کیا بات ہے۔ اور مطلب ایک جنت کا سبا ہے میرے لیے۔ اس کو ترک کرنا اتنی آسان بات نہیں تھی، اور جس فضا کو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کے شب و روز گزر رہے تھے، اس کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں 15 سال گزارنے کے باوجود آج تک ایک بے چینی ہے کہ میں وہاں جاؤں، وہاں انہی محافل میں، انہی رونقوں میں پھر سے اس کا حصہ بن جاؤں۔ آپ لوگ وہاں سے آ گئے، ظاہر ہے کہ مجبوراً آئے ہیں، یہاں ویسا ماحول ملا یا بنانے کی کوشش کی؟ کچھ بنا ماحول ویسا؟ دیکھیے، جب میں آیا تھا تو ماحول نہیں تھا، اور اس کا مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو لوگ یہاں مقیم تھے، مومنین، ان کی خواہشات تو بہت تھیں، ان کی کاوشیں بھی بہت تھیں، لیکن ماحول بن نہیں رہا تھا، لوگ نہیں آئے تھے، نہیں، وہ ان سماجیات سے واقف ہی نہیں تھے۔
وہ وہاں کے اس ادبی ماحول میں، اس مذہبی ماحول کی بوباس انہوں نے سونگھی نہیں تھی، تو اپنے طور پہ وہ کر رہے تھے۔ اچھا یہ اس زمانے سے پہلے کے آئے ہوئے لوگ ہیں جس زمانے میں وہ رونقیں تھیں، جی ہاں جی وہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیسی رونقیں تھیں، کس طرح سے پروٹوکول دینا چاہیے شاعروں کو، ذاکروں کو۔ نہیں، پروٹوکول کی الگ بات تھی، محفلوں اور مجلسوں کو آرگنائز کرنے کا طریقہ بھی نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ملا گیری بہت تھی، اور ان ملاؤں نے یہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ ممبر پہ شاعر نہیں جائے گا۔ صحیح، یہ بھی یہاں پہ قدغن تھی، صحیح۔ جو بہرحال اب نہیں ہے۔ اچھا یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ معصومین کے ہاں سے ملتی ہے ہمیں روایت کے شاعروں کو بلایا ہے، جب بھی ذکر کیا ہے، شاعروں کو نہیں، صرف شاعروں کو بلایا، صرف شاعروں کو۔ لیکن اس دور میں شاعروں نے کوئی اس ممبر کا حق ادا کیا؟ کہتے ہیں کہ کردار سازی کے حوالے سے شاعری میں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو ممبر نشین ہیں کیا ان کے یہاں کردار سازی ملتی ہے آپ کو؟ بات دونوں طرف برابر ہے، مطلب میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن جو ایک خاص مذہبی یونیفارم میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ سارے علماء نہیں ہیں۔ صحیح ہے، اس میں علماء کے لباس میں وہی تاجر ہیں جنہوں نے یہ پیشہ اپنایا، خدمت نہیں ہے۔ اچھا تاجر، جہاں تک آپ نے تجارت کی بات کی کہ چلو وہ طے کر رہے ہیں، تو ہمارے شاعروں میں بھی تو ہیں جو طے کرتے ہیں۔ مثلا آپ مجھے ایک شاعر کا نام بتائیں جو طے کرتا ہو چلو وہ نام انٹرویو میں تو نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میرا بھی تعلق اسی شعبے سے ہے، لیکن شعبے سے ہے آپ کا۔ میرے انفارمیشن میں منقبت خانوں کو الگ کر کے کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو آپ سے کسی رقم کا مطالبہ کر کے آتا ہو، میری انفارمیشن میں نہیں ہے، کم سے کم پاکستان سے آنے والوں کا۔ نام نہیں بتا سکتا لیکن میری انفارمیشن میں کیا ہی ہے، ہو سکتا ہے، میں مطلب اگر ہوں گے بھی تو مجھ تک وہ خبر نہیں ہے۔ شاعروں کی بات کر رہا ہوں میں منقبت خانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں شاعروں کی بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے۔ اچھا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ خوشگلو تو ہو سکتے ہیں، شاعر نہیں ہو سکتے۔ پھر اب دوسری بات میری یہ ہے کہ کسی وجہ سے ان کو شہرت مل گئی ہے اور اس شہرت کو وہ کیش کرا رہے ہیں، لیکن تو ویسے ہونا چاہیے نا۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم شاعری میں، ظاہر ہے کہ ہمارے شاعری میں فضائل ہوتے ہیں یا مصائب ہوتے ہیں، ہے نا، اس میں کہیں ہم بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے، درس نہیں دے رہے ہوتے کہ کس طرح ادب کرنا ہے۔ یہ اس طرح کا شعبہ ہونا چاہیے نا کوئی شاعری کے حوالے سے، بے شک، تاکہ بچوں کی تربیت بھی ہو سکے، ہمارے دیکھیے آنے والی بچوں کی نسل کی تربیت میں تربیت ہو بھی ایک سکے۔ مسئلہ ہے، اس میں بھی والدین کی بڑی کوتاہی ہے، یہ بھی بات میں آپ سے عرض والدین کر کی بھی رہا ہوں، ذمہ داری ہے، ظاہر ہے والدین کی ہی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ جب بچے کو یہاں اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہ ان کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ بھئی ہم بس بچے کو اسکول میں کیوں بھیجے، بچے کو انگریزی تو آتی نہیں، یہ عذر کسی کے پاس ہوتا ہے، حالانکہ بچے کو انگریزی نہیں آتی، کے لیے بھیجتے ہیں وہ، نہیں آتی۔ مجلس میں لاتے وقت ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اردو نہیں آتی تو یہ مجلس میں کیوں جائے گا۔ اچھا لے بھی آتے ہیں تو فون ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ بچہ اپنا بالکل الگ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تربیت کی خرابی کس کی ہے؟ یہ گھر سے ظاہر ہے۔ دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے ہر محفل اور مجلس میں جاتا تھا، میں کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اور ان لوگوں کو سنتا تھا جن کو بڑے بڑے سننے والے سوچتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا لکھا ہے، ان کے لفظ میرے کانوں میں پڑتے رہے، ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑتی رہے، تو میرا تو سماعی علم جو ہے اس سے زیادہ ہے مطالعے سے۔ اچھا قبل اس کے کہ ہم بوریت کی طرف چلے جائیں، میں چاہوں گا کہ کوئی کلام ہو جائے، تاکہ نہیں وہ جب شاعر بیٹھے ہوں تو پھر لوگ سوچتے ہیں کلام زیادہ سنے جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلام آپ، میں بڑے بڑے مارکت العرا کلام آپ کے، کاشف بھائی کے یہاں کے، حسین بھائی نظر کے یہاں کے، اور IRC کی محافل اس وقت میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ ایک چھوٹی سی کتاب میرے پاس ہے، جو کتاب ہر خشک و تر کا ذکر اسی میں ہی ہوگا، نہیں ہے چھوٹی کتاب میں، وہ کیا نام ہے، منقبتی مجموعہ جو میرا چھپا ہے وہ میرے پاس تھا، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ 6 مجموعہ کلام آپ کے منظر عام پہ ہیں، 2 سلام کے حوالے سے، 2 مناقب کے حوالے سے، 2 مرثیوں کے حوالے سے، جی بالکل، اور ایک اس کے کیا نام ہے، سلاموں کا مجموعہ میرے خیال سے پاکستان میں واحد میرے ہی چھپا ہے، ابھی تک کسی کا نہیں چھپا، ایکسکلوسیو سلاموں کا مجموعہ۔ اچھا صاحب، یہ میں سنا رہا ہوں، آپ کی سنی بھی ہے، بہت پرانی منقبت ہے، اور یہ وہ منقبت ہے جس میں کراچی میں بڑا دنگل ہوا تھا، اچھا کم سے کم
کم سے کم. کیا بات ہے. چین سے تربت میں بھی رہیں گے پائیں گے جنت کم سے کم سے کم. واہ. چین سے تربت میں بھی رہیں گے پائیں گے جنت کم سے کم. راہ تولا میں حاصل ہے یہ تو سہولت کم سے کم. کم سے کیا بات. کم. کیا بات. کیا بات. راہ تولا گاوے زمین سے عرش اولا تک جا کر واپس آئے علی. کیا بات ہے. واہ. گاوے زمین سے عرش اولا تک عرش اولا تک جا کر واپس آئے علی. پل بھر میں وہ طے کرتے ہیں اتنی مسافت. کیا بات. کم سے کیا بات ہے. کیا بات. پل بھر میں وہ طے کرتے ہیں واہ. اتنی مسافت کم سے کم. واہ. مولا علی کی عظمت کیا ہے یہ تو نہیں معلوم مگر نقش قدم ابھرے تو بنے ہے مہر نبوت کم سے کم. کم سے واہ 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 واہ. نقش قدم ابھرے تو بنے ہے واہ واہ واہ. مہر نبوت. سائل نے جب روٹی مانگی واہ. اور تو کوئی سمجھا نہیں. سائل نے جب روٹی مانگی اور تو کوئی سمجھا نہیں. کچھ سمجھا تو کمبر سمجھا ان کی سخاوت کم سے کم. واہ واہ. کچھ سمجھا تو کمبر سمجھا ان کی سخا. اور دیکھ کے اپنے مولا کو ایک شکر کا سجدہ نظر کریں. دیکھ کے اپنے مولا کو ایک شکر کا سجدہ نظر کریں. مرنے سے پہلے چاہیے ہم کو اتنی مہلت کم سے کم. کیا بات. یہ آخری شعر ہے کہ آنکھ میں آنسو دل میں مودت سینے پر ہے ناد علی. آنکھ میں آنسو دل میں مودت سینے پر ہے ناد علی. اپنا یہ سامان سفر ہے حسب ضرورت کم سے کم. کیا بات ہے. کم سے کم.
واہ مقطع ہے صاحب کہ سیکھ، یہ میرے والد کے انتقال کے فوراً بعد ہوئی تھی محفل، تو اس میں آیا نام کہ سیکھا نہ سیکھا کچھ بھی شفق سے، واہ پھر بھی ابد یہ فخر تو ہے، واہ نام علی کا لکھنا سیکھا ان سے بکثرت کم سے کم، واہ واہ نام علی واہ واہ کا واہ لکھنا سیکھا ان سے بکثرت کم سے کم. کیا بات ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا شفق اکبر آبادی صاحب کا، آپ کے والد گرامی، میں نے بھی مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ ان کو دیکھا بھی سنا بھی، اور ظاہر ہے کہ بتاتا چلوں کہ وہ حدیث قصہ زبانی یاد تھی اور اس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی جس کا جو لہجہ ہوتا تھا، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ کا لہجہ لگتا تھا جیسے کہ وہی لہجہ اختیار کر رہے ہیں، ویسے لوگ اب نظر نہیں آتے. دیکھیے وہ یہ خاندان میں ہے ابھی کہیں؟ نہیں، وہ ایک اخلاص، محبت، اور وہ مطلب لوگ جو تھے ان کے انتقال کے بعد علامہ عرفان حیدر عابدی نے ان کی مجلس پڑھی تھی سوئم کی، تو ان کو ذاکر حدیث قصہ کا خطاب دیا کیا تھا. بات ہے. تو وہ حدیث قصہ عربی میں ہے لیکن وہ پڑھتے تھے تو لوگ اس کو اردو میں سمجھتے تھے، اتنے اس آسان طرح ادا کرتے تھے ادائیگی ان وہ کی. ایک ایک لفظ کو کہ یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہا جا رہا ہے. بس یہ اس کی ایک تشخص تھا جو صرف ان سے شروع ہوا، انہی پہ ختم ہو گیا، پھر آگے بڑھا نہیں. نہیں، انہوں نے کسی کو بنایا نہیں شاگرد، یا گھر میں کسی نے یہ کوشش نہیں اس میں کی؟ شاگرد بنانے والی بات نہیں تھی نا. دیکھیے فن تو تھا، یہ ایسا میں نے دیکھا تھا انہیں جس طرح سے پڑھتے تھے، قدرت کی طرف سے انہیں آتا تھا، تو ویسا کچھ ہو سکتا تھا. نہیں ہو سکتا تھا، مثلا یہ کام میں بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ جو ایک اندر کی جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا، جو آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے. اب بڑی خوبصورت حدیث قصہ کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، وہ قرات تو نہیں تھی لیکن وہ ویسی اب تک نہیں سنی. بس یہ ہے ان کا ایک تشخص تھا کہ وہ جیسے بات کر رہے ہیں، جیسے ان کے سامنے کوئی منظر ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ راوی نظر آتے تھے حدیث قصہ کے ذاکر سے زیادہ. کیا بات ہے، کیا بات. اس زمانے میں محافل بڑے یعنی بڑی تیاریاں ہوتی تھیں، اب تو ویسی تیاریاں دکھتی بھی نہیں ہیں. پوری ایک کمیٹی بنتی تھی، اگر باب العلم کی محفل ہے تو اقبال امو، صغیر عابد رضوی، یہ وہ سب پوری کمیٹی بن کے جاتے تھے، اور کارڈ باقاعدہ معززین شہر کو جو ہے وہ دیے جاتے تھے تاکہ ان کی شرکت ہو. شعراء کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا کے کارڈ دیے جاتے تھے، دعوت نامے دیے جاتے تھے. آپ اس میں شریک رہے ہیں. جی ہاں. تو وہ تہذیب جو تھی اور وہ کلچر جو تھا، وہ کون سکھائے گا یہاں لوگوں کو؟ دیکھیے یہ کام میں وہاں کر رہا تھا، ہاں بالکل. لیکن اب یہاں فاصلے اتنے ہیں کہ کوئی گھر جا کے کسی کے دعوت نہیں دیتا. ٹیلی فون ای کے میل اوپر، چلا دی. ہاں ٹیلی فون. اچھا میں تو خیر چونکہ ابھی پرانی روایات پر پابند ہوں، تو جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی آدمی میرے گھر آئے 50 میل چل کے دعوت دینے کے لیے، یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور وہ آئے اور میں گھر پہ نہ ہوں. لیکن اگر ایک ہی شہر میں ہے تو یہ چیزیں ہم فروغ دے سکتے ہیں نا ان نہیں، چیزوں ہم کو. ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود اب مجھے فاصلے تو ہیں، فاصلے بہت بڑے ہیں. یعنی ہمارے شہر میں ایک گھر سے دوسرا گھر جو ہے 35-40 میل کے فاصلے پہ ہے. تو یعنی ایک امام بارگاہ دوسری امام بارگاہ سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. اور وہ آدمی وہ تو ہے، لیکن جب آدمی کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اوٹوا سے آپ کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں، مونٹریال سے آئے ہیں. دیکھیے وہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، ہم بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن دیکھو ایک شہر کے اندر 12 میل کا ریڈیس ہے، وہاں تو میں کہوں گا کہ صاحب آپ آئیے مجھ سے گھر پہ وعدہ لیجئے. لیکن اگر میں 50 مائل اور 70 مائل ریڈیس کے اندر ہوں تو میں آدمی کو زحمت دیتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہوگی. اچھا اس طریقے سے محافل پہ فرق پڑتا تھا نا. لوگ جب کوئی چل کے جاتا ہے کسی کے گھر تو پھر ضرور شرکت کرتا ہے. دیکھیے اس ای میں یہ میل بات پہ صحیح، ای یا میل اشتہار پہ یا فون پہ کوشش. فون پہ صحیح ہے. دیکھیے ای میل سے، میسج سے، واٹس ایپ پہ میسج چلا دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرسنلی کسی کو فون کریں گے اس کی اہمیت ہے.
بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا نام جو ہے لوگ بغیر پوچھے چھاپ دیتے ہیں. اچھا ایک تصور یہاں پر اور بھی ہے بڑا غلط، پتہ نہیں کیسے کریٹ ہوا کہ یار شاعروں کا کیا ہے، بس نام چھاپ دو چلے جائیں گے، اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا، میں تو نہیں کیا، بعد میں شکایت کی، میں نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ لکھ لیا، میں نے تو اسٹار چھاپ دیا تھا. میں نے کہا آپ اسٹار کون دیکھتا ہے؟ صحیح. میں آپ کا اسٹار کیوں دیکھوں؟ اور کون دیکھتا ہے آپ کا اسٹار؟ میں تو نہیں دیکھتا اسٹار کسی کا، میں صرف اس کو جانتا ہوں جو مجھ سے بات کرے. کیا بات ہے. ہم ناظرین بہت ہی اہم موضوع پر یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی اور کلام، تاکہ ہماری باتیں بھی چلتی رہیں اور کلام بھی ہم سنتے میں رہیں. یہ چاہ رہا تھا کہ تم باتیں زیادہ کرو، تم اس لیے باتیں بہت کم کرتے تھے، ارے تو موقع ہے تو تو لیکن باتیں. یہاں آ کے وہ اہل بیت ٹی وی، حیدر ٹی وی، ان لوگوں نے باتیں کرنا سکھا دیا ہے. تو اب اس ہاں تو میں چاہ رہا تھا کہ باتیں لیکن پتہ ہے اب تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈسکس ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری پرانی تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح وہ بات ہے. تمام روایتیں ختم، روایت جو تھیں ہمارے، اچھے کام جو تھے، اچھے آپ لوگوں نے کتنی محنت کی تھی کراچی شہر میں، وہ ہو تو رہی ہے. لیکن اب وہاں کراچی شہر کی محفلوں کا بھی تبدیل ہو عجیب گئی ہے. ہو گیا. وہاں صرف جو ہے وہ گلے. ابھی بات کریں گے اس پر بھی ابھی اس پہ انشاءاللہ. بات، اس کلام کی بات کرتے ہیں. اچھا یہ ایک بڑی لوگوں کی فرمائش تھی اور تجسس تھی، اور مجھے کبھی ملتا نہیں تھا، اتفاق سے یہ زمین میرے ہاتھ آ گئی، الف سے یہ تک. واہ 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 واہ، تو کیا وہ بات لوگ ہے. چاہتے تھے سننا، تو واہ چلیے واہ، اچھا ہے یہاں کے حوالے سے لوگ بہترین، سن لیں. زبردست. تیغ حیدر کی ہے یہ چال، الف سے یہ تک. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تیغ حیدر کی ہے یہ چال، الف سے یہ تک. کر گئی کفر کو پامال پامال، الف سے یہ واہ تک. واہ واہ، کر گئی کفر کو پامال، الف سے یہ تک. بات رونے کی نہیں ہے، ابھی روتے کیوں ہو؟ بات رونے کی نہیں ہے، ابھی روتے کیوں ہو؟ شب ہجرت کا سنو حال، الف سے یہ تک. شب ہجرت کا سنو حال، الف سے یہ تک. ممبر دار سے کہ ممبر دار سے میسم نے بیاں کر ڈالے. کیا بات ہے. ممبر دار سے میسم نے بیاں کر ڈالے. یا علی آپ کے اقوال، الف سے یہ تک. واہ واہ یا واہ، علی آپ کے اقوال، الف سے یہ تک. کیسے حرفوں سے بنی ہے سفیادہ دیکھو، کیسے حرفوں سے بنی ہے سفیادہ دیکھو. کیسی کیسی ہیں یہ اشکال، الف سے یہ تک. واہ واہ، کیسی کیسی ہیں یہ اشکال، الف سے یہ تک. حد یہ ہے باغ فدق چھین لیا زہرا سے. حد یہ ہے باغ فدق چھین لیا زہرا سے. واقعی سب تھے وہ کنگال، الف سے یہ تک. واقعی سب تھے وہ کنگال، الف سے یہ تک. اور مدح مولا دو عالم کا ازل سے میں بھی، مدح مولا دو عالم کا ازل سے میں بھی. قاعدہ پڑھتا ہوں ہر سال، الف الف سے یہ تک. واہ واہ واہ، قاعدہ پڑھتا ہوں ہر سال، الف سے یہ تک. نقطۂ با سے یہ ثابت ہوا کل قرآن میں. نقطۂ با سے یہ ثابت ہوا کل قرآن میں. میرے مولا کا ہے احوال، الف سے یہ تک. واہ واہ، میرے عشق حیدر کے سوا
کچھ نہ ملے گا تجھ کو، عشق حیدر کے سوا کچھ نہ ملے گا تجھ کو، پڑھ میرا نام اعمال الف سے یہ تک، واہ واہ پڑھ میرا نام اعمال الف سے یہ تک، اور صرف حیدر کی شجاعت پہ قلم مت روکو، صرف حیدر کی شجاعت پہ قلم مت روکو، جنگ خیبر کا لکھو حال الف سے یہ تک، جنگ خیبر کا لکھو حال الف سے یہ تک، دیکھ کر حضرت عباس کو سب کہتے تھے، دیکھ کر حضرت عباس کو سب کہتے تھے، یہ تو حیدر کی ہے تمثال الف سے یہ تک، یہ تو حیدر کی ہے تمثال الف سے الف سے یہ مقطع پیش کر رہا ہوں صاحب کو، ابو طالب سے علی تک کی مسافت میں ابد، ابو طالب الف سے شروع ہوا ہے اور علی عین سے شروع ہوا ہے، ابو طالب سے علی تک کی مسافت میں ابد، سب ہے اسلام کا احوال الف سے یہ تک، سب ہے اسلام کا احوال الف سے یہ تک۔ کیا بات ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ہماری، بلکہ بات شروع ہوئی تھی کہ آج کل کی محافل میں جو اچھے خوشگلو لوگ ہیں انہوں نے جگہ بنا لی، اب وہ منقبت خواں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے منقبت خواں ہیں جو شاعر کا مقطع بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ چینج جو آئی ہے آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ شاعروں کو یعنی اگنور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ظفر، آپ خود اس حادثے کے عینی شاہد ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ منقبت خانوں نے شاعروں کا مطلع پڑھنے سے گریز کرنے کے بعد انہوں نے شاعروں سے یہ کہا کہ ہمارا نام بھی مقطع میں شامل کر، یہ ایک انسیکیورٹی تھی کہ وہ شاعر جو کلام ہمیں دے رہا ہے وہ کسی اور کو نہ دے، تو وہ مقطع میں اپنا نام اس لیے غالباً لکھوا لیا کرتے تھے، اور تو کوئی اس کی ایسی وجہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن مجھ سے یہ خطا اب تک نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کسی کو کلام دے کے اس کو نہیں شامل کیا کہ بھائی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ جو میں کلام لکھ لیتا ہوں اور ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ پوری قوم کا کلام ہے، جو چاہے پڑھے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ معاملے خاصے کمرشلائز ہو گئے ہیں اور ایکسکلوسیو ہوتا ہے کہ جی یہ کلام ان کا پڑھا ہوا ہے، یہ کلام ان کا پڑھا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ نوحہ خوانیاں کرتے تھے، سب ایک دوسرے کا کلام پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے زمانے تک بھی یہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ منقبت خواں کبھی اس طرف آئے نہیں تھے، وہ سب نوحے تک محدود رہے، بہت کم لوگ تھے۔ جی بالکل، ظاہر ہے آپ کو پتہ دو ہے، چار تھے، آتے بھی نہیں تھے، اس طرف آتے بھی نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیا چیز انہیں کھینچ کے یہاں اس طرف لے کے آئی ہے۔ کوئی چیز نہیں، آپ لے کے آئے انہیں کھینچ کے۔ ظاہر ہے ہم پہلے یہ آپ سب سے بڑے مطلب اول ہراول دستے کے آپ آدمی ہیں کہ آپ منقبت خانوں کو لے کر آئے تھے۔ میں بالکل قبول کر رہا ہوں اس جرم کا اعتراف کر رہا ہوں کہ مجھے منقبت خانوں سے الحمدللہ اچھا ہم لے کے آئے تھے ضرورتاً۔ دیکھیے وہ صحیح ہے، جب شاعر آ جائے اور محفل جم جائے تو اور لوگ آ جائیں، ہم نے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا یہ کام۔ میں کہتا ہوں رونق محفل کے لیے منقبت خانوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ایک تو وہ منتخب کلام متقدمین کا پڑھا کرتے تھے، اساتذہ کے کلام پڑھتے تھے، تو ایک معیاری کلام آتا تھا اور سامنے، معیاری ابتدائی پیغام محفل میں آ جاتا تھا، وہ آ جاتا، اس سے محفلیں بن جاتی تھیں۔ اچھا اس میں لوگوں سے شوق بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایک خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ اچھا اس کی ضرورت آج بھی۔ اب اساتذہ کی اس لیے کلام نہیں پڑھتے کہ وہ مقطع میں نام کہاں سے شامل کروائیں گے ان سے، وہ تو چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نئے دور کا شاعر جو ہے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ سطحی کلام نہ لکھے جس سے سماعتیں خراب نہ ہوں،
اب تو لحاظ نہیں ہے ظفر، لوگ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس میں منقصتیں ہیں. لوگ اچھا سننے والے اب ترنم سن رہے ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے یہ نہیں سن رہے. پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی نہیں پتا میں کیا سن رہا ہوں. بس صرف وہ دھن پہ چل رہے ہیں، کھویا ہوا ہے اپنی دھن کے اندر، دھن میں کھویا ٹھیک ہے نا؟ ہوا ہے اس میں. اس سے ماحول خراب ہوا. اچھا جب یہ فضا پھیلی تو جو عزت دار لوگ تھے وہ گوشہ نشین ہو گئے، شعرا چلے گئے کہ بھئی اب یہ ہمارے مقصد کا میدان نہیں رہا، اب ہماری خدمت کے راستے بند کیے تھے. یہ ہوا نا. اور اب وہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہوا تو وہ کمرشلائز ہو گیا، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. اب اداروں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ بھئی ایسے پڑھنے والے کو بلائیں تو وہ تو کہتا ہے جی میں آؤں گا تو اتنے پیسے لوں گا اور اتنا میرا کرایہ ہوگا اور اتنے لوگ میرے پیکیج چل رہا ہے. ہاں اور یعنی ٹیرف کے ساتھ پیکیج ہے. جی ٹیرف ان کا اپنا ہے، پیکیج پھر آپ بنائیے. صحیح. تو اب یہ نوبت آ گئی ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے اب ظاہر ہے ہم لوگوں نے کیا یہ کام اور غلطی کا احساس بھی ہے، تو اس کو اب کیسے سدھارا جائے؟ کوئی ہے کچھ ایسا لائعمل کچھ بن سکتا دیکھیے ہے؟ میں اکیلا آدمی اب تو اس میں بانی بھی ملوث ہو گئے نا. اب بانی بھی چاہتے ہیں کہ خوشگلو لوگ آئیں اور بس وہ محفل بھی انہی کی وجہ سے ذرا گرم ہو. دیکھیے کیا اور ہے، اس کے اب بعد میں آپ بتاؤں نا، محفل کا تقدس تو ختم ہو چکا، اب انٹرٹینمنٹ ہے. اب آپ کی محفل جو ہے وہ ایک تفریحی پروگرام کی شکل اختیار کر گئی ہے. یعنی اگر ولادت مولا کا جشن ہے تو اس میں آپ اب ناچ بھی سکتے ہیں گانے کے ساتھ. ہو رہا ہے نا، ناچ بھی رہے ہیں لوگ. تو وہ تقدس تو ختم ہو گیا، وہ سنجیدگی تو ختم ہو گئی، وہ عبادت ختم ہو گئی، وہ روحانیت ختم ہو گئی. اب اس کو جو لوگ کر رہے ہیں صدقے دل سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور سنجیدہ سمجھ رہے ہیں، وہی روک اچھا سکتے ہیں جو آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی انوالو ہوئے اس چیز میں اور ضرورتاً بھی انوالو ہوئے کہ ہمارا کلام جو ہے وہ اچھی آواز میں پڑھا جائے گا. تو ظاہر جو اور خصوصاً وہ شعراء جو ترنم سے نہیں پڑھ سکتے وہ بھی اس کا شکار ہوئے. انہوں نے سوچا کہ اچھی آواز سے پڑھا جائے گا تو جلدی پہنچے گا عوام تک، ملینز میں اس کے جو ہے وہ سننے والے ہو جائیں گے، بالکل. تو بڑے چرچے ہوں گے. اچھا یہ بھی ایک عجیب شوق ہے کہ 2 ملین سننے والے ہیں 10. جی یہ شوق مجھے نہیں معلوم. چلیے ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ مالی منفعت ہو، ہے ہاں اس سے ہو سکتا وابستگی ہے مالی. میں دیکھیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے لیے لکھا ہے وہ سن لے. ایسا کلام لکھ دو، کیا بات ہے، وہ قبول کر لے تمہارے سلام کو. کیا بات ہے. پھر تمہیں کسی مالی مجبوری کی، کسی عزت کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین جس کے لیے ہم نے کلام لکھا ہے اگر وہ سن لیں تو پھر کسی بھی ہمیں مادیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا. جی ناظرین، شارٹ بریک کے بعد واپس ہم آئے اور ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان ہمارے ایسٹرن سے تشریف لائے ہوئے شاعر اور ٹورنٹو میں مجالس و محافل کی رونق بنے ہوئے ہیں میری مراد سرفراز اودھ صاحب. اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ ان کا ایک بہت ہی معروف کلام دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، اس کے جی میں عرض کرتا ہوں جی کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے. کیا بات ہے. دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. کیا بات ہے، واہ واہ. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں منگا واہ لی واہ حسین نے. واہ واہ واہ. جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، واہ واہ واہ. اور دیکھا عروج پرچم اسلام گاڑ کر. دیکھا عروج پرچم اسلام گاڑ کر، بالائے اوج قطب شمالی حسین نے. کیا بات ہے. شعر ہے کہ بیعت کے بھی سوال کا واضح دیا جواب. بیعت کے بھی سوال کا واضح دیا جواب. ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین. واہ واہ واہ. ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. اور فطرت سے پوچھ لیجئے راہب بھی ہے گواہ. فطرت سے پوچھ لیجئے راہب بھی ہے گواہ. چھوڑا نہ ایک نشان بھی سوالی حسین. واہ واہ. چھوڑا نہ ایک نشان بھی
सवाली हुसैन ने अल्लाह के नबी को मयस्सर ना आ सके, वाह, अल्लाह के नबी को मयस्सर ना सके। मयस्सर ना आ सके, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन, वाह वाह वाह, अंसार ऐसे पाए मिसाली हुसैन ने, सब्रो रिजा के तेजे से करबो बला में देख, वाह, सब्रो रिजा के तेजे से करबो बला में देख, जुल्मो सितम की कब्र बना ली वाह हुसैन वाह ने, वाह, जुल्मो सितम की कब्र बना ली हुसैन ने, और मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, हाय, मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन, हाय हाय हाय, मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने, और तख्ते शही का तख्ता उसी वक्त हो गया, हाय, तख्ते शही का तख्ता उसी वक्त हो गया जब मसनदे रसूल संभाली हुसैन। हाय, हाय, क्या बात है। अब मतलब मैं फिर उसी तरफ जाऊं, क्योंकि आपको देख के मुझे कराची की महफिल याद आ जाती, शेख अब्बास के यहाँ की महफिल याद हो गया, बेशक, और वहाँ कितना एहतमाम होता था, यानी रोड से वो शख्स फूलों के वो लगाता था हार जी, वो तो बहुत एहतमाम होता था। हज़रत अब्बास के अदद के एतबार से वो सारे काम करते थे। उसमें एक तशख़्ख़ुस होता था कि मीठे हैं तो 7 मीठे हैं, फल हैं तो 7 फल हैं, खाने हैं तो 7 खाने हैं, रोटी है तो 7 रोटी है, सलाम पढ़ने वाले हैं तो 7 शायर हैं तो 7 की ही फिगर हो जाती थी। 16 होते थे, और फूल जो होते थे वो 70 मन फूल होते थे, वगैरह वगैरह, हर चीज़ में एक 7 का अदद शामिल होता ये जिक्र करने का मकसद ये है कि बाहर मुल्कों में कहीं आपने देखा कि इतने अच्छे तरीके से इतने, देखिए बाहर अभी तो शऊर बेदार हो रहा है ना, अभी लोग उस दर्जे कमाल पे पहुँचे नहीं हैं, अभी वो इखलास उतना बुलंद हुआ नहीं है, अभी रूहानियत, यानी एक अक़ीदा ये है ना कि मतलब उस अक़ीदे में भी एक तिजारत है कि हुसैन के माल पे 100 लुटाओ तो लाख कमाओ, वो है ना। अभी वो नहीं है कि भाई आपने अपना पूरा घर सजाया और शब आशूर खोल दिया कि लूट लो, इसलिए कि आज ये माल लूट के ले जाएं नामे हुसैन पे, कल हमारे पास इससे ज़्यादा होगा। वो अक़ीदा जिनके पास होता है ना, वो हुसैन के नाम पे लुटाते हैं। अब हुसैन के नाम पे लुटाने वालों को रोका जा रहा है कि भाई आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, जो तबर्रुक था किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम को दे दो, किसी की तालीम करा दो। तो ये तो काम पहले भी हो रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा एहतमाम के साथ महफिलें होती थी। लेकिन अब ऑर्गेनाइज हो गए हैं ये काम, और नहीं, तो इसमें साजिश है या इसमें कोई नेकी है? साजिश है। हाँ, मौलवी की साजिश है वो। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ एक सिलसिला चला है जुमला मोतरज़ा, आप इसको रखें या निकालें, कि साजिश, असल में साजिश का नाम है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों में इत्तेहाद। मैं इसको साजिश क्यों कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इत्तेहाद के क्या माने हैं? आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, तो इत्तेहाद क्या मतलब है? मतलब कोई एक ऐसी कड़ी है हम जिस पर इत्तेहाद करना चाहते हैं, या जो इख्तिलाफ की बुनियाद, हम कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ छोड़ना चाह रहे हैं कि हम ये इसको माइनस कर देते हैं, हम आप भाई भाई हैं। तो माइनस करने का फायदा क्या होगा? फिर हम वहीं ना चले जाएं उसी कैंप में। बस आपने मेरी बात कह दी। अब ये साजिश जो है, अब जिक्र हुसैन, लेकिन जिक्र हुसैन सबको रोके हुए नहीं, इत्तेहाद क्या है? मैं कह रहा हूँ इत्तेहाद की बुनियाद क्या है? देखिए ना, इत्तेहाद तो हमारा उस वक्त भी था, जाहिर है कि हमारा इत्तेहाद कभी भी एजाज रहमानी साहब दूसरे, बल्कि नहीं, ये आप दूसरी बात कर रहे हैं। ये इत्तेहाद की बात नहीं है, ये मौका परस्ती की बात है। जो पढ़ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब पढ़ रहा है तो फिर इधर क्यों नहीं है? वो अपने मफाद के लिए पढ़ रहा है, वो आपके पास आ रहा है अपने मफाद के लिए। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने किसी दूसरे घरों में आज़ादारियाँ देखी? तो बताइए। हिंदुओं में तो मैंने सुना है कि आज़ादारियाँ होती हैं, मुसलमानों में कहीं नहीं सुना। ठीक है, इत्तेहाद आपका किस बुनियाद पर है कि आप अलीन वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल नहीं कहेंगे, इसलिए कि कुछ लोग खलीफतहु बिला फसल नहीं मानते, हमें उसको इत्तेहाद करना है। ये कंप्रोमाइज़ है आपका, इस बुनियाद पे इत्तेहाद कर रहे हैं। नहीं हो सकता, हो रहा है ना। अब
کس بات پہ اتحاد کریں گے کہ باغ فدق جناب سیدہ سے لے لیا گیا، اس سے ہٹ جائیں، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ آپ جب ذکر کربلا کرتے ہیں تو واقع کربلا رونما ہوا اور دوسری طرف جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی سارے کلمہ گو تھے. صحیح. اب وہ کن کی اولادیں تھے؟ اب جب گفتگو ہوگی تو باپ دادا تک جاتی ہے نا بات، جائے گی، کھلے گی بات، کھلے گی، شجرے کھلیں گے. شجرے کھلتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی اس ذکر کو کم کرو. ضرورت کیا ہے اس ذکر کی؟ ہمیں اتنے برس ہو گئے، رسول کب نواسا تھا، ٹھیک تھا، شہید ہو گیا، ہزاروں سال ہو گئے، آپ آج تک اسے رو رہے ہیں. یہ ہمارا رونا، یہ مجلسیں، یہ محفلیں جو اس یاد کو تازہ دلاتی ہیں وہ اسلام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. اور یہ اگر مسابقت نہ ہو تو اسلام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا. کہیں شاعر نے تقیہ کیا باغ فدق کے واقعے سے یا قرطاس و قلم کے واقعے سے؟ کہیں آپ بھی شاعر ہیں، آپ کی نظر میں ہے کوئی شاعر نہیں کرتا کام؟ شاعر مر جائے گا لیکن یہاں کمپرومائز نہیں کرتا. وہ کہتا ہے، اور اسی لیے مولویوں نے مرتد شاعروں کو کیا ہے. دیکھیے جو مولوی ہے، اچھا اب جو پیشہ ور، نہیں، مولویوں میں سے آپ کس کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں؟ یعنی جو ذاکری سے وابستہ ہیں ان کو بھی، یا جو عقیدے پہ وار کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں بہت سے محترم ذاکر ہیں، میں احترام کرتا ہوں ان کا. آپ خود علامہ طالب جوہری صاحب کی بیٹھک میں بیٹھنے والوں میں سے ہیں، مستقل بیٹھنے والوں میں سے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ راتوں میں لے کے بھی چلے جاتے تھے کہ چلو بھائی آ جاؤ بیٹھ، فجر تک کے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ صحیح بات ہے. میں اس لیے یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ علماء کے مخالف ہیں. میں علماء کا بہت احترام کرتا ہوں. میں ان کا مخالف ہوں جو علماء کے لباس میں بیٹھتے ہیں. صحیح. اور عالم نہیں، اور عقیدوں پہ وار کر رہے ہیں، اور عقیدوں پہ وار کر رہے ہیں، عقیدے وضع کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نان ایشوز کو آپ ایشو بنا رہے ہیں، کوئی حق نہیں ہے. آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لیکن آپ کسی کے عقیدے کو، کسی کے منصوبے کو تقویت دینے کے لیے پیسے لے کر لوگوں پہ مسلط نہیں کر سکتے. نماز روزہ یہ فروع دین ہیں، واجبات ہیں، آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ اس کو عزاداری کے تقابل میں نہیں لائیں، تکرار نہیں کر سکتے. یہ نہ کریں. اب بلا وجہ کا ایشو یار کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے علم بنا کے ان پہ پیسہ خرچ کرنا اور ذریعہ بنانا اور اس پہ پیسہ خرچنا، شبیداریاں کرنا، پوری رات نوحہ خوانی ہو رہی ہے، یہ سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، بیمار پریشان ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہماری طرف سے بھی تو ہوئی نا. پوری رات ہم جاگ رہے ہیں اور صبح جب نماز کا ٹائم ہے تو پھر اسی وقت جا کے سو رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھا گیا نا. بات سنیے، یہ بھی تو دیکھا گیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی جا کے سو گیا، یا اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ، لیکن ایک ضد جو پیدا ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کام سے روکیں تو پھر عقل ختم ہو جاتی ہے اور دونوں طرف ضد کا عالم ہوتا ہے. اور وہ ضد کی آج کل شدت ہے. اللہ، اور دونوں طرف سے دونوں طرف سے شدت ہے، اور اس میں دونوں طرف بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. انتہا پسندی اچھی نہیں ہے، اعتدال پسندی پہ ہونا چاہیے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ کوئی کلام آپ اسی حوالے سے اگر کوئی کلام ہو جائے تو بڑا اچھا. اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ سرفراز عبد صاحب کراچی کی محافل خصوص، اور بلکہ پورے پاکستان میں ہم لوگ جایا کرتے تھے، اور کیا شان ہوتی تھی ان کے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حیدر ٹی وی کے ذریعے ان محافل کی جھلکیاں آپ کو دکھا سکوں جو محافل کا انعقاد ہوتا تھا کراچی میں، خیرپور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اور کوئٹہ میں خصوصاً ناصر الرضا مکانگی روڈ اور علمدار روڈ پہ جس طرح محافل کا انعقاد ہوتا تھا، بہت ہی عالی شان. آپ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس طرح سے محافل کا انعقاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیدر ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں معذرت، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ پرانے جو دور کی عزاداری اور محافل کے سلسلے ان کو میں دہراتا رہوں تاکہ نسلوں تک یہ بات تو پہنچتی رہے، اس پہ عمل انشاءاللہ ہوگا. جی اب بتائیے. دیکھیے مولا علی کے حوالے سے میں بات کروں. لکھو ثنائے حیدر مولا مدد کرے گا. کیا بات ہے. لکھو ثنائے حیدر مولا مدد کرے گا. لکھو ثنائے حیدر مولا مدد کرے گا. بن جاؤ گے سفر. واہ واہ.
بن جاؤ گے سخنور، مولا مدد کرے، مولا مدد کرے گا، کیا غم ہے قلب مستر، کیا غم ہے قلب مستر، مولا مدد کرے گا، مت کیجو خوف محشر، مولا مدد کرے گا، مت کیجو خوف محشر، مولا مدد کرے گا، گھبرائیں کیوں پیمبر، مولا مدد کرے گا، کیا بات ہے، گھبرائیں کیوں پیمبر، مولا مدد کرے گا، کیا ہے یہ جنگ خیبر، مولا مدد کرے گا، واہ واہ واہ، کیا ہے یہ جنگ خیبر، واہ واہ واہ، مولا مدد کرے گا، بنت اسد تو آئیں، کعبے کی ہیں صدائیں، بنت اسد تو آئیں، کعبے کی ہیں صدائیں، بن جائے گا نیا در، کیا مولا مدد واہ کرے واہ گا، واہ واہ، بن جائے گا نیا در، مولا مدد کرے گا، آئیں گے جب فرشتے تیاریوں سے اپنی، آئیں گے جب فرشتے تیاریوں سے اپنے میری لحد کے اندر، اندر، مولا مدد کرے گا، میری لحد کے اندر، واہ واہ، مولا مدد کرے گا۔ شعر سنیں کہ اللہ کے برابر مولا نہیں ہے، لیکن اللہ کے برابر کیا بات ہے، واہ مولا واہ، مصرع نہیں بول رہا ہے، ہے، لیکن اللہ کے برابر مولا مدد کرے گا، بھائی واہ 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 واہ، اللہ کے واہ واہ برابر واہ، مولا نہیں ہے، لیکن واہ 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 واہ، اللہ کے برابر مولا مدد، مولا مدد کرے گا، واہ واہ، مشکل میں تم کہیں ہو آ جائے گا وہی وہ، ہوں، مشکل میں تم کہیں ہو آ جائے گا، آ جائے گا وہی وہ، مومن کی ہر صدا پر مولا مولا مدد، مدد کرے واہ گا، واہ مومن کی ہر صدا پر واہ، مولا مدد کرے گا۔ شعر سنیں کہ ہر ایک محاذ حق پر بیٹھا ہوا تھا ڈٹ کر، ہر ایک محاذ حق پر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا ڈٹ کر، یہ جانتا تھا بوزر کیا بات ہے، مولا مدد کرے گا، یہ جانتا تھا واہ بوزر، واہ واہ، مولا مدد کرے گا۔ میں خانہ کھل گیا ہے، سب رند آ چکے ہیں، میں خانہ کھل گیا ہے، سب رند آ چکے، سب رند آ چکے ہیں، بس اب اٹھاؤ ساغر، مولا مولا مدد کرے گا۔ واہ، دو گام چل کے دیکھے، دو گام چل کے دیکھے، ہر کی طرح سے کوئی، دو گام چل کے دیکھے، اور کی طرح سے ہر کی طرح سے کوئی، بدلے گا خود مقدر، مولا مولا مدد کرے گا، واہ بدلے گا خود مقدر، واہ واہ واہ، مولا مدد کرے گا۔ اس واسطے ابد کو کچھ فکر غم نہیں ہے، کیا بات ہے، اس واسطے ابد کو کچھ فکر غم نہیں ہے، وہ جانتا ہے بہتر، مولا مدد کرے گا۔ عبد بھائی ایک بس اب ہمارا پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اختتام کی طرف ہے ہم نے اساتذہ میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے آپ کو استاد کہلوایا ہو، یا آج اگر کوئی دو کلام کہہ لیتا ہے تو وہ استاد بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے 6 شاگرد ہوتے ہیں، ادب کس طرف جا رہا ہے اس سے؟ جن کے شاگرد ہوتے ہیں ہاں، ان استادوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ صرف موضوع تباہ ہونا اور سینئر ہونا کافی نہیں ہوتا، اچھا سینئر بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ، تو ان سے پوچھا جائے پتہ چلا وہ کہتے ہیں 6 شاگرد ہیں مگر میرے، اس سے 7 کوئی فرق شاگرد نہیں ہیں پڑتا۔ دیکھیے یہاں لوگ کتابیں چھاپ رہے ہیں صرف لیکن اس لیے جیسی وہ استاد ہیں ویسے ہی تو پھر وہ آگے ظاہر ہے بڑھ وہ رہا ہے معاملہ۔ بھائی اب یہاں دیکھیے نا، لوگوں نے اپنی شناخت بنانے کے لیے اپنی ایک کتاب چھپائی ہے جو شروع سے آخر تک بالکل غلط ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ صاحب کتابیں، اور ان کی 4 کتابیں چھپی ہوئی ہیں، 4 کتابوں کی حیثیت ایسی ہے کہ اس اور پہ بڑی مہنگی کتابیں چھپوائی ہیں، جی بڑی مہنگی کتابیں چھپی ہیں، جی جی، اور دیکھا جائے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا، یہ ادب کا حصہ بن رہی ہے کتاب، یہ کیا ہوگا مگر اس آگے؟ کو آپ روک نہیں سکتے نا، آپ اس بہاؤ کو روک ہی نہیں سکتے نا، یہ ایک جہالت کا جو بہاؤ ہے اسے آپ روک نہیں نہیں تو سکتے۔ اس میں جب یہ 50 سال اور اس بعد میں یہ ہوتا ہے 30 کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی معاونت وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پیسہ ہوتا ہے، پیسے صحیح ہے دے کے لوگ یہ کام کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے وہ جب اتنی کتاب اچھی چھپوا رہا ہے تو اسے کسی استاد کو دے کے صحیح بھی کرا سکتا ہے، وہ ظاہر ہے اگر اس نے نہیں اس کام سے باز آنا تو ایک اچھے طریقے سے کر لے، کیونکہ جو 20 30 40 50 سال بعد جو اٹھائے گا کتاب دیکھے گا۔ کچھ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے نام سے چھپوانا ہوتا ہے تو وہ کہیں سے خرید لیتے ہیں کلام، صحیح، کہ بھئی یہ مجھے آپ
20 کلام دے دیجئے میں آپ کو اتنے پیسے اتنے دوں گا، پیسے دے دوں وہ گا۔ اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے شاعر کہلاتے ہیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ شعر غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح لکھا ہوا شعر کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، پکڑا تو جاتا ہے آدمی۔ لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو صرف یہ ہے کہ آپ جینوین شاعر کو سامنے لائیں اور نان جینوین سے معذرت کریں، بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ پھر وہ خود اپنی محفلیں سجائے گا، اس میں آپ جائیں مت، تو اس کو کوئی اہمیت نہیں ملنے والی۔ کیا بات ہے، وہ صرف آپ کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلے، یہی ایک راستہ ہے۔ بالکل۔ اور لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو، اور یعنی موضوع مصرے نہیں ہے، اس پہ داد دے رہے ہوتے ہیں، نعرے لگ رہے ہوتے اس ہیں، لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، وہ ان کے تو تعلقات ہیں۔ سماعتیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ نہیں، سماعتیں کمزور نہیں ہیں، سماعتیں بہت مضبوط ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سماعتوں میں شمار نہیں ہے، جن کا ان کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے، ان کی تواضع کی جاتی ہے، ان کو اپنے گروپ میں رکھا جاتا ہے صرف اسی کام کے لیے۔ داد دیں۔ ہاں، داد دیں۔ اچھا، یہ دادی، خاندانی دادی ہے، وہ جو دادی کہلاتے تھے، پروفیشنل دادی، پروفیشنل دادی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو سننے کے بعد سب باہر نکل جاتے ہیں، جہاں بھی آتے ہیں اسی کو سن کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو نہ اس کی اہمیت ہے نہ ان کی اہمیت ہے، اس کو سماعت میں شماری نہ کریں۔ کیا بات۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا اختتام ہے تو میں چاہوں گا کوئی اپنی مرضی سے آپ کلام، میں ایک جناب سیدہ کے حوالے سے چند شعر آپ کو سناتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ در سے زہرا کے جنت میں گھر مانگ لے، کیا بات ہے، در سے زہرا کے جنت میں گھر مانگ لے، شام کیا بات ہے، سے پہلے سحر کیا بات ہے، مانگ لے غلامی ادھر اور جنت ادھر، کچھ ادھر کیا بات ہے، واہ واہ، کچھ ادھر مانگ لے، سبحان اللہ، سبحان مانگ لے، تجھ کو باغ فدق یوں بھی مل جائے گا، تجھ کو باغ فدق یوں بھی مل جائے گا، جا کے حسنین کے نام پر مانگ لے جا کے، وہ سخی ہیں عدم کا مسافر ہے تو، وہ سخی ہیں عدم کا مسافر ہے تو، ان کے قدموں سے رختے سفر مانگ لے، ان کے قدموں سے، اور ان کی چادر کا سایہ ملے حشر میں، کیا بات، ان کی چادر کا سایہ ملے حشر میں، بھیک زہرا سے یہ خاص کر مانگ لے، بھیک زہرا سے یہ خاص کر مانگ لے، ان کی چاہت رہے، ان کے جلوے رہیں، ان کی چاہت رہے، ان کے جلوے رہیں، ایسا دل مانگ لے، ایسا دل مانگ، ایسی نظر مانگ لے، ایسا دل مانگ، ایسی نظر مانگ لے، اور باریابی دعاؤں کو مل جائے گی، باریابی دعاؤں کو مل جائے گی، ان کے صدقے میں پہلے اثر مانگ لے۔ اور آخری شعر ہے کہ ایک ستارے کو حق نے یہ حق دے دیا، ایک ستارے کو حق نے یہ حق دے دیا، یہ حق دے دیا، وہ کسی گھر سے زہرا کا بر مانگ لے، وہ کسی گھر سے زہرا کا
बर मांग ले। मांग ले तो मदह ज़हरा की ख्वाहिश है तुझको अबद, सिद्क़ दिल से मताए हुनर मांग ले से। आपके जितने बाकी सवालात थे उन सबको मैंने इसमें मनक़बत में समेट लिया है। अवध भाई, ज़ाहिर है कि दिल अभी नहीं भरा और बहुत सारी बातें रह गईं जो करनी थी, आज के हवाले से, माजी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से। फिर किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, आपके शुक्रगुजार हैं हम हैदर टीवी की जानिब से। और नाजरीन, इस प्रोग्राम को जब सुनिएगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको प्रोग्राम। खुदा हाफिज़, या अली मदद।